جی آپ نے جو ایک کتاب یا آپ نے جو یزید بن معاویہ کی پیج نمبر 373 پر جو آپ نے لکھا تھا، ٹھیک ہے، جس میں آپ نے یزید کے ساتھ ساتھ ایک، ہاں بالکل، یزید کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک نازبی کا بھی دفاع کیا تھا، عبید اللہ کیا بن کہا تھا؟ زیاد ایک کا۔ منٹ، میں نہیں سن پایا کیا چیز؟ یزید کے ساتھ کیا کیا تھا میں نے؟ ہاں، نہیں پایا، میں سن نہیں پایا آپ کی بات۔ عبید اللہ زیاد کا جو آپ نے دفاع کیا نا 374 پیج نمبر پر، کہ آپ نے ہاں لکھا ہے کہ وہ حضرت حسین علیہ السلام کے شہادت میں شامل نہیں تھا، لیکن ہاں جو ہاں آپ کا حدیث ایپ ہے اور حافظ زبیر کیا علی ہے؟ زئی کا بھی جو اشاعت الحدیث ہے، ہاں اشاعت جو حدیث ہے نا، ان کے بیٹے کا ایپ ہاں اور حدیث ایپ، یہ آدھی کے جماعت کا ایپ ہے، تو اس میں ترمذی کی 3778 نمبر اور بخاری کی حدیث نمبر 3748 نمبر پر ہے کہ جب حسین علیہ السلام کا سر مبارک لایا گیا تھا تو وہ بدبخت نے آپ کے ناک مبارک پر بدتمیزی کی تھی، تو آپ ایسے شخص کا کیسے دفاع کر سکتے ہیں جو اس حد تک گزر گیا کہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف میں نہیں ہے، سمجھ یا گیا، آپ میں سمجھ گیا رائے سے بھائی، بھٹک میں چکے سمجھ ہیں؟ گیا۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ رک جائیے، میں جواب دیتا ہوں آپ کی بات کا۔ مجھے اگر آپ معذرت کے ساتھ ایک چیز بتا دیتے تو مجھے جواب دینے میں بڑی آسانی ہوتی کہ آپ کی آئیڈیالوجی کیا ہے، آپ کون سے مسلک کو فالو کرتے ہیں۔ اگر یہ آپ بتا دیتے تو میں جواب میں میرے اور بالکل الحمدللہ، ہاں بالکل میں اہل سنت والجماعت احناف، میں بریلویت سے میرا تعلق ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، بس آپ مجھے 1 منٹ دیجیے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ہماری کتاب کے جی جی 1 بالکل۔ منٹ ہے، اب کیونکہ بھائی کتاب تو میں نے گھر کے لکھی ہے لیکن ہر صفحہ تھوڑی یاد رہتا ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سے پیج سے جی آپ یہ بتا رہے ہیں؟ اس کا صفحہ نمبر 374 ہے۔ ہاں 374 چلو میں مختصر جواب دے نمبر بعد میں دیکھوں گا، میں ویسے جواب دے دیتا ہوں، ٹائم چلا جائے گا۔ دیکھیں سب سے پہلے تو اصولی بات آپ کو بتا دوں، میں نے ابن زیاد کو مطلب میں ابن زیاد کو یزید سے بھی بہت نیچا مانتا ہوں۔ ابن زیاد کو میں نے کہیں مطلب ابن زیاد کو ہم نے کوئی ایسا کلین چٹ نہیں دیا ہے کہ وہ ظالم نہیں تھا یا کوئی بہت نیک آدمی تھا یا امام تھا، ایسا کچھ نہیں کہا ہم نے اس کو، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کیس میں کوئی انوالو نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اس کیس میں اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہوتا ہے کہ ہم ابن زیاد کا دفاع کر رہے ہیں یا ابن زیاد کو بہت بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں آج کوئی نان مسلم بھی ہے نا، کہیں مرڈر ہوا ہے، اگر کسی نان مسلم کا بھی یا کوئی ظالم ہی کیوں نہ ہو، اگر اس مرڈر میں اس کا حصہ نہیں ہے اور انہوں نے کہہ دیا بھائی وہ انوالو نہیں ہے، تو اس کا مطلب نہیں کہ ہم اس کا گن گانے لگے۔ ہم ایک کیس میں کس کا کتنا حصہ ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی کا اس میں حصہ نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اس کے گن گا رہے ہیں اور اس کی ہم تعریف کر رہے ہیں۔ تو ابن زیاد سے ظلم ہو سکتا ہے، ابن زیاد سے سختیاں ہوئی ہیں، ابن زیاد سے یقیناً ہم اس کو یزید کی طرح نہیں مانتے ہیں، اس کا اسٹیٹس بہت لو ہے اور اس نے سختیاں بھی کی ہیں، ظلم بھی کیا، سب کچھ کیا، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اس نے کوئی ظلم کیا ہو، میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے، تاریخی روایتوں میں ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس نے بدتمیزیاں بھی کی ہیں، بہت کچھ کیا اس نے، اس سے ہمیں انکار نہیں، ہم اس کو کلین چٹ نہیں دے رہے ہیں تمام جرائم سے، لیکن خاص اس کیس میں، یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیس میں، یعنی اس معاملے میں، میں پھر بار بار دوہرا رہا ہوں کہ آپ یہ مت بولیے گا کہ میں ابن زیاد کو ہیرو بنا دیا، نو 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 نو، بالکل نہیں۔ وہ جو ہے بہت سخت آدمی تھا، اس سے ظلم بھی صادر ہوا ہے، اس میں نو ڈاؤٹ، وہ سخت کلامی بھی کرتا تھا، اس میں نو ڈاؤٹ، وہ کسی کی توہین بھی کرتا تھا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں، لیکن خاص اس مسئلے میں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کے ساتھ، کہ حسین رضی اللہ کے ساتھ اس نے کوئی بدتمیزی کی یا ان کی توہین کی، تو یہ چیزیں میں کیا کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس نے ایسا نہیں کیا، میں کہہ رہا ہوں یہ چیزیں ثابت نہیں، صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اب آپ کے پاس اگر اس کا ثبوت ہے ٹھیک تو ہے بتائیے، ہم اس کو مان لیں گے، ہاں سر ٹھیک ہے، سر آپ کے پاس سر ثبوت ہے تو آپ بتائیے، سر مان لیں گے۔ دیکھیں سر سر ہاں سر جی پھر آپ نے اس کتاب میں آپ کی لکھا کہ حضرت حسین علیہ السلام کے شہادت میں اس کا کوئی بھی ہاتھ نہیں تھا، یا تو پھر آپ ہاں رجوع کریں یہاں پر، یا تو پھر وہ نیو ایڈیشن میں پھر وہ ہٹا دے۔ ارے یار کیوں ابھی رجوع کروں گا، اس کا کوئی ثبوت دو گے تب نہ رجوع کروں گا۔
حسین جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کو میں قتل تو کرنے کتاب میں کا حوالہ دے رہا ہوں نا آپ کے 374 نہیں، نمبر کی. یہ جو صحیح بخاری، یہ جو بخاری کی آپ نے وہ جو روایت پیش کی نا، جو ابھی کون سی روایت پہ ابھی آپ بیچ میں کچھ کہہ رہے تھے، جی وہ میں کیا بول رہے تھے؟ صحیح بخاری کی کون سی روایت کے بارے میں کہہ رہے تھے کچھ؟ آپ ابن زیاد کا کوئی ایک منٹ میں کردار، اس کا کوئی حوالہ پیش کر رہے تھے نا کہ اس نے کچھ کیا، کیا بتا رہے تھے آپ ابھی؟ ایک سیکنڈ میں، میرا دوسرا موبائل آ رہا ہے، میرے موبائل میں صرف 2% ہے. ایک سیکنڈ سر، ایک سیکنڈ سر، ایک سیکنڈ آپ کریے، دوسرے موبائل سے کنیکٹ کریے، میں آپ کو پھر سے لے لوں گا، آپ رہیے بیک سٹیج تب تک. جی نیکسٹ گیسٹ. ایک سیکنڈ. ایک سیکنڈ آپ موبائل کنیکٹ کریں اور آئیے، نو پرابلم، پھر سے تب تک یا جو بھی کر رہے ہیں. تب تک ایک گیسٹ کو لے لیجئے، جب تک انشاءاللہ لے پھر آ لیتا جائیں گے وہ. ہوں. جی ہاں، ایک گیسٹ کو لے لیتا ہوں. میں حنفی بریلوی الحمدللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ سنے نا، وہ جو آپ نے سنے نا آپ نے جو سر، یہ جو آپ نے جی جی سر بتائیے. جی بھائی بتائیے. کہ اس سے خلاصہ بتا دیجیے، ثبوت بعد میں دیجیے گا، خلاصہ بتا دیجیے، کہنا کیا چاہتے ہیں. ہاں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ حسین علیہ السلام کی شہادت میں اس کا کوئی بھی ہاتھ شامل نہیں ہے، تو جو حسین علیہ السلام کی ناک مبارک پر اس بدبخت نے جو ایسی بدتمیزی کی تھی، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا کیا مطلب ہوگا، یہ بتائیں نا مجھے آپ. میں سن لیا. آپ کا اعتراض یہ ہے کہ بھائی آپ کہہ رہے ہو کہ ابن زیاد کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. دیکھیے ایک بات میں پھر دہراتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ ہم نے اپنے کسی موقع پر کوئی قسم نہیں کھائی ہے کہ جفت الاقلام ہم نے کہہ دیا پتھر کی لکیر ہے. کوئی بھی بندہ پوری دنیا سے، کوئی بھی بندہ ہماری کہی ہوئی کسی بات کے خلاف کوئی ثبوت لے آئے، میں صاف اعلان کرتا ہوں، ہمیشہ اعلان کرتا ہوں کہ ثبوت دیکھنے کے بعد ہماری پرانی بات ہمارے پاس نہیں رہے گی، ہم فوراً چینج ہو جائیں گے، ہم فوراً اپنی بات چینج کر دیں گے. ہم نے کسی بھی بات پہ کوئی قسم نہیں کھائی، چاہے ہم نے یزید والی کتاب میں لکھا ہو یا کہیں تقریر میں کہا ہو، کہیں بھی لکھا ہو. اور بدلتے رہتے ہیں، مطلب دنیا جانتی ہے، ہم اپنی پرانی بات سے پلٹتے رہتے ہیں، جہاں دلائل آتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بات غلط ہے. اور ہر کوئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو ایک دن میں 5 فتوے دیتے تھے. ابھی میں نے صحیح سند سے فیس بک پہ ڈالا، کسی آدمی کو دکھا رہا تھا. تو بھائی یہ ہوتا ہے نا، اگر کوئی نئی چیز معلوم ہوتی تو آدمی کو پرانی بات چھوڑ دینا چاہیے. تو آپ کبھی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کوئی بات لکھ دیا ہے تو ہمیشہ رہے گا. ہم دلیل کے تابع ہیں، دلیل آپ دیں گے تو ہم مان لیں گے. یہ جو آپ نے روایت کا حوالہ دیا، میں خود بتا دیتا ہوں، صحیح بخاری کی روایت جو آپ نے اشارہ کیا، آپ کو ثبوت دینے کی ضرورت ہے، میں خود دے دیتا ہوں. یہ جو آپ حوالہ دے رہے ہیں نا کہ ابن زیاد نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک پہ چھڑی ماری، دانت پہ چھڑی ماری، ہاں، تو یہ تو بہت گستاخی کر دیا اس نے. یقیناً اگر ابن زیاد سے ایسا ثابت ہو جائے کہ اس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے ساتھ گستاخی کی ہے، تو واللہ اگر یہ بات اس سے ثابت ہو جائے تو بلا جھجک میں کہوں گا کہ اس نے حسین رضی اللہ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اس نے بہت بڑی گستاخی کی ہے، بہت بڑی بدتمیزی کی ہے. مجھے یہ ماننے میں ایک سیکنڈ نہیں لگے گا، میں اس کو تسلیم کر لوں گا. لیکن میرے بھائی جس روایت کو پیش کیا جاتا ہے نا یہ بات منوانے کے لیے، اس روایت میں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، اور جس روایت میں ایسی کوئی بات ہے وہ سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے. اب صحیح بخاری سب سے اہم روایت سن لیا، میرا جواب ختم ہو جائے گا تو آپ بولیے گا. سب سے اہم روایت جو اس سلسلے میں پیش کی جاتی ہے وہ صحیح بخاری کی روایت ہے. صحیح بخاری کی روایت میں کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت میں یہ ہرگز نہیں ہے، اس کا جو عربی متن ہے، آپ عربی متن دیکھیں گے تو اس میں یہ ہرگز نہیں ہے کہ ابن زیاد نے ان کے جو ہے سر پہ جو ہے کچھ قریدہ مارا، کچھ نہیں. صحیح بخاری کے الفاظ کیا ہیں؟ فجعل ینکت. صحیح بخاری کے الفاظ میں کیا ہے؟ فجعل ینکت، یعنی ابن زیاد ینکت، نکت ینکت، صرف اتنا لفظ ہے. فجعل ینکت اتنا لفظ ہے صحیح بخاری میں، اس کے آگے کچھ نہیں ہے. تو جالا ینکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نکتا ینکتو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے حدیث کے الفاظ کی جو میننگ ہوتی ہے نا، اس پر خاص کتابیں لکھی گئی ہیں، اس کی ایک ڈکشنری ہوتی ہے. مثال کے طور پر امام ابن الاثیر رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے، اس پہ کس پہ؟ حدیث کے معانی پہ ان کی کتاب کا جو نام ہے النہایہ فی غریب الحدیث. تو اس میں وہ نکتا کی تشریح کرتے ہیں اور نکتا کا مطلب بتاتے ہیں کہ ینکتو
युफक्किरु व युहद्दिसु नफ्सहु, कि कोई आदमी फिक्र में होता है, गम में होता है, अपने दिल से बात करता है, हाँ, तो नकतल अर्द बिल कजीब, कोई लकड़ी वगैरह लेके जमीन कुतकुताता है, जमीन कुरेदता है, युअस्सिरु फीहा बितरफी, लकड़ी के एक सिरे को लेकर जमीन में जो है कुतकुताता है, फ़िअल मुफक्किरिल मज़मूम, हाँ, कि यानी जो कोई गमज़दा हो, कोई आदमी परेशान हो, गम में हो, तो वो ऐसे करता है। तो फजाल, उनको कहते हैं वमिनहुल हदीस, और यही लफ्ज हदीस में आया है, फजाल यनकुत हदीस में आया है, अय यज़रिबुल अर्ज़ बितरफिही। क्या कह रहे हैं? इब्नुल असीर रहमुल्लाह कह रहे हैं कि जो हदीस में फजाला यनकुत है, ये फजाला यनकुत कहाँ आया है? आप जाकर देख ले सही बुखारी में, उसी का माना बता रहे हैं कि फजाला यनकुत मतलब होता है कि कोई लकड़ी का सिरा लेके ऐसे जमीन में कुरेद रहा है। तो ये अरबों का ये एक मामला था, उनका एक कल्चर था, वो लोग ऐसा करते थे कि जब वो परेशान होते थे, कभी गम में होते थे, हाँ, जैसे एक हदीस सही बुखारी की ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में थे और उस वक्त अल्लाह के नबी ने लकड़ी का एक टुकड़ा लिया और उसे जमीन कुरेद रहे थे। तो वो जनाजे का मौका भी गम का होता है, वहां किसी की मैयत हुई है, तो उस तरह से अल्लाह के नबी से भी वो अमल साबित थे। तो ऐसे गम के मौके पे एक चीज होती थी, उसी को इमाम इब्न नसीर ने लिखा है। तो इब्ने ज़ियाद के सामने हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का सर लाया गया, तो इब्ने, ये यकीनन गम का मसला है, परेशानी की बात है, तो वो भी परेशान हो गया, गमजदा हो गया। तो फिर उसने वही किया जो वो लोग करते थे, यानी एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और जमीन को ऐसे कुरेदने लगा। तो इसमें ये नहीं है इन अल्फाज में कि वो नाक को कुरेद रहा था, मसला सिर्फ ये कि जमीन को कुरेद रहा था। इसको भाई लोगों ने क्या बना दिया कि वो नाक पे मार रहा था, दांत पे मार रहा था। सही बुखारी में फजाला यनकुत है, तो ये मैंने जो हदीस की डिक्शनरी है ना, वहां से फजाला यनकुत का मतलब आपको बता दिया। अब मैंने जो सवाल किया था आपसे ना कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, तो आपने कहा आप हनफी हैं, तो चलिए एक हनफी इमाम की बात भी आपको बता देते हैं। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे मुझे बोलने का मौका देना, मुझे बोलने का मौका देना। तो आप बोलिएगा, मेरी बात खत्म हो जाएगी तो आप बोलिएगा। एक हनफी इमाम है अल्लामा आइनी रहमहुल्लाह, ठीक है, आप उनको मानते हैं, जाहिर सी बात है कि वो बरेलवी देवबंदी सब उनको मानते हैं। और सही बुखारी की शरह उन्होंने लिखी है उम्दतुल कारी। तो सही बुखारी में जहां ये हदीस आई ना जिसका आपने हवाला दिया है, तो उस हदीस की शरह करते हुए अल्लामा आइनी ने क्या लिखा है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अल्लामा आइनी की किताब है उम्दतुल कारी, उम्दतुल कारी जिल्द नंबर 16 सफ़ा नंबर 241। इसमें अल्लामा आइनी लिखते हैं कौलुहु फजाअल यनकुत, यानी जो हदीस इब्न ज़ियाद वाली ना जिसमें जो फजाअल यनकुत के अल्फाज हैं, अय फजाअल उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, फजाअल उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद यनकुत अय यज़रिबु बिक़ज़ीबिन अलल अर्ज़, यानी इब्ने ज़ियाद एक छड़ी लेके, एक लकड़ी का टुकड़ा लेके जमीन पे मारने लगा, फयुअस्सिरु फीहा, और जमीन को ऐसे गुदगुदाने लगा। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कौन कह रहे हैं? ये अल्लामा आइनी कह रहे हैं जो हनफी इमाम है। और कहाँ कह रहे हैं? सही बुखारी के शरह में कह रहे हैं। सही बुखारी की कौन सी हदीस? वही हदीस जिसको आप पेश कर रहे हैं। तो सही बुखारी में क्या है? फजाला यनकुत है, उसका मतलब जमीन कुरेदना होता है, हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का सर कुरेदना नहीं होता है। तो इब्ने ज़ियाद के सामने सर लाया गया, वो बेचारा जमीन कुरेद रहा है, और ये वो अमल था जो कोई गमजदा शख्स किया करता था। तो ये तो उसके गम को बता रहा है, ये तो उसकी परेशानी को बता रहा है, ये चीज, ये अमल तो उसके फिक्र को बता रहा है। इससे हम ये कैसे मान लें कि वो हुसैन रज़ी अल्लाह के सर में मार रहा था माज़अल्लाह? ये तो इस रवायत से साबित नहीं होता। ये चीज किसी सही रवायत से आपको पेश करना पड़ेगा, तब हम मान लेंगे। लेकिन ये सही बुखारी की जो सही रवायत है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए हम ये नहीं मानते। ठीक है जी, अब आप कहिए क्या करते हैं। मैं एक बात बता दूं कि ये जो तर्जुमा स्क्रीन पर है, तो यहाँ पे भी मुतरजिम ने से मिस्टेक हुई है, क्योंकि अगर आप अरबिक टेक्स्ट को डायरेक्टली लेकर गूगल ट्रांसलेट वगैरह भी करके देख लें, तो जो इंग्लिश और उर्दू दोनों तर्जुमों में जो बात आई है वो बात वहां जिक्र नहीं है। फजाला यनकुत का तर्जुमा शेख ने एक्सप्लेन किया और शरह के साथ में, और लिटरल तौर पे आप में से कोई भी जाकर वेरीफाई कर सकता है। जी हाँ, बताइए। हाँ भाई, आप सवाल देखिए सर, देखिए सबसे पहली बात, आप बोल लेते ना, आप बोलिए, आप जी, आपको मौका, बोलिए। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए सबसे पहली बात तो नबी अलैहिस्सलाम के बारे में जो आपने कहा था कि नबी अलैहिस्सलाम जनाजे पर लकड़ी कुरेद रहे थे, तो आप वही अल्फाज जो बुखारी की हदीस है उसमें दिखा दे, मैं यहाँ पर मान जाऊंगा, वही सेम टू सेम अल्फाज वहां पर दिखा दे, ठीक है, ये आपके जिम्मे है। दूसरी बात, डिक्शनरी में अल्फाज दिखा दे। ये देखिए आपके जो हम मसलक जुबैर अली है, उनके बेटे का इरशादुल हदीस, उन्होंने खुद वही किया है। दूसरी बात, वो मुझे पता है आप दोनों के इख्तिलाफ बहुत है, उन्होंने तो किताब भी लिखी आपके रद में। तीसरी बात ये हदीस, हाँ
یہ سعودی والے خود اس ایپ کو چلاتے ہیں، جیسا کہ ظہیر امن پوری صاحب کے اصحاب کے لوگ. تیسری بات، ان لوگوں نے یہی ترجمہ کیا ہے، ٹھیک ہے. اور جو بھی اسلام 360 جو ایپ ہے اس میں بھی وہی ترجمہ کیے والا ہے، ٹھیک ہے. یا تو پھر ان لوگوں کو روکے نا تاکہ فتنے سے بچ جائے، آپ لوگوں کا کام ہے نا. پھر تیسری بات، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے بتایا کہ وہ الفاظ آپ مجھے پہلے وہ حدیث میں بتا دیں، آپ جو ابن زیاد کی پاس ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کا سر مبارک اس کے پاس لایا کیوں گیا تھا؟ کیونکہ گورنر تھا اس ٹائم پر، ٹھیک ہے. اس کے پاس لایا کیوں گیا تھا؟ اس کے پاس لایا کیوں گیا تھا؟ اس کا جواب دیں آپ مجھے. وہ سر اس کے پاس لایا کیوں گیا تھا اور وہ کر کیا رہا تھا سر آپ کے سر مبارک کے ساتھ؟ ٹھیک ہے. میرے آپ سے 3 مطالبے ہیں. سب سے پہلا مطالبہ، نبی علیہ السلام کے جنازے مبارک میں وہ الفاظ دکھا دے ڈکشنری میں. اور کون سے ڈکشنری میں زمین پر کھرنے والے الفاظ وہ دکھا دے. اور ابن زیاد کے پاس آپ کا سر مبارک لایا گیا تھا تو کیوں لایا گیا تھا؟ اس کا جواب دے دے. اور یہ جو آپ کے ہم مسلک جماعت والوں نے جو ترجمہ کیا ہے اس کے بارے میں ذرا ارشاد فرما دے، ٹھیک ہے. کیونکہ میرے پاس تقریباً 10 بخاری شریف کے الگ الگ مکتب فکر کے ترجمہ پوری یہی ترجمہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ میرے ان 4 مطالبوں کے جواب دیں. آپ کو حدیث کا نمبر بتا دیں. 3 سے 4 ہو گیا. آپ کا پہلا نہیں ہے میرے پاس. ہاں یہ کہہ رہا تھا میں، میرے پاس ہے 10 جتنے بھی بخاری شریف ہے. علامہ وحید الزمان نے جو کیا ہے وہ بھی ہے. اور زبیر علی زئی کے بیٹے کے جو ترجمہ کیا اشاعت الدین اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو آپ مجھے بتا دیں میرے مطالبے کا جواب دیں. آپ 4 چیزیں کا مطالبہ کیا. وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے اس میں نقطہ کا لفظ آپ کو چاہیے. اور دوسری آپ نے کیا کہا کہ دوسرا آپ نے کیا مطالبہ کیا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ ابن زیاد کے پاس آپ کا سر مبارک کیوں لایا گیا، وہ کر کیا رہا تھا آپ کے سر مبارک گیا. اور تیسرا کہ وہ کچھ لوگوں کا آپ نے نام لیا کہ انہوں نے ایسا ترجمہ کیا ہے. اور چوتھا یہ کہ بخاری کی کس ترجمے میں یہ بات ہے. ٹھیک ہے، میں ایک ایک کر کے جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے جو آپ نے کہا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وہ جو زمین کو ریدنے والی ہے، دیکھیں ہم نے ینکتو کے لفظ کے جو ینکتو لفظ آیا تھا نا، ینکتو آپ غور کیجیے، نکتا ینکتو یہ ورڈ آیا ہے ابن زیاد والی روایت میں. تو ہم اس کی تشریح کرتے ہوئے ہم نے مثال بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تھے، وہاں پہ بھی ینکتو کا لفظ آیا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 48 تو اس میں بھی ینکتو کا لفظ موجود ہے، وہاں پہ بھی موجود ہے. صحیح بخاری میں لفظ موجود ہے. اور وہاں تو باقاعدہ یہ بھی موجود ہے کہ زمین پہ کرید رہتے ہیں. ڈیٹیل بھی ہے، تھوڑا آگے وضاحت بھی ہے. فجالا ینکتو آگے کلیئر بھی ہے کہ زمین کرید رہتے ہیں. یعنی وہ اگلا لفظ بھی بتا رہا ہے کہ ینکتو کا مطلب کیا ہوتا ہے. ابن زیاد کی روایت میں ینکتو کے بعد آگے وہ الفاظ نہیں ہے، تو یہاں تو باقاعدہ الفاظ بھی موجود ہیں. اور فجعل ینکتو جو صحیح بخاری میں سیدھا اسی کو مینشن کرتے ہیں. خالی یہ کون سی حدیث کون سی کتاب بتا رہے ہیں؟ ختم ہونے دیجیے، پھر لاسٹ میں آپ حدیث نمبر سب پوچھیے گا. آپ لاسٹ میں پوچھیے گا. میں کھول دیتا ہوں. اس طرح سے کیسے بات ہو پائے گی یار؟ ایک بار میرا جواب سنیے، اس کے بعد جو ہے آپ بات کیجیے گا. ٹھیک ہے، میں نے آپ کی بات سنا، 4 چیزیں آپ نے رکھی، سکون سے سنا نا آپ کی بات. اس کے بعد آپ بولے گا نا، 1 گھنٹہ آپ کو ٹائم دیتا ہوں بولنے کا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ صحیح بخاری کی اس روایت میں ینکتو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعہ ہے اس میں تو باقاعدہ کلیئر موجود ہے کہ یہ الفاظ بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول زمین پہ باقاعدہ کرید رہتے. تو یہ حدیث کی تشریح ہوتی ہے. تو کہیں پہ کوئی چیز شارٹ میں ہوتی ہے، کہیں ڈیٹیل میں ہوتی ہے. تو اس حدیث سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے اس سے یہ کلیئر ہو جاتا ہے. اس میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ینکتو کا معنی کیا ہے، اس کے ایک ایگزامپل ملتی ہے کہ ینکتو کا معنی کیا ہے. اور پھر ہم نے ابن الاسیر رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے، جو لغت کی کتاب ہے، حدیث کی ڈکشنری ہے، جو حدیث کے الفاظ جس میں بتائے جاتے ہیں، اس کا حوالہ میں نے دیا. نہایت فی غریب حدیث کا حوالہ دیا کہ اس میں باقاعدہ فجعل ینکت کو کوٹ کیا. اور یہ جو لفظ انہوں نے کوٹ کر کے بتانا، یہ لفظ اسی ابن زیاد والی روایت میں سیم ایگزیکٹ وہی لفظ ابن زیاد والی روایت میں جو ہے موجود ہے. تو بھائی ینکتو کا یہ معنی ہوتا ہے. اور پھر ہم نے باقاعدہ مزید سپورٹ کے لیے جو علامہ عینی جیسے آپ ہمارے علماء کا حوالہ دینا نا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا، تو بھائی میں تو آپ کے علماء کا حوالہ دے چکا ہوں آلریڈی. اس لیے میں نے پوچھا تھا آپ کی آئیڈیالوجی کیا ہے، آپ کون سے فقہ کو فالو کرتے ہیں. یہ پوچھنے کا مقصد کیا، کیونکہ میرے ذہن میں چل رہا تھا مجھے علامہ عینی کا پروف دینا آپ کو. تو بھائی اس حدیث کا وہ جو معنی مفہوم کا پروف دینا آپ کو. تو بھائی اس حدیث کا وہ جو معنی مفہوم ہے
وہ جالا ینکتو کا وہ ڈکشنری بھی وہی بتا رہی ہے اور صحیح بخاری کی شرح میں بھی وہی چیز موجود ہے. اس لیے جالا ینکت جو ہے جتنا ہے اتنا آپ بات کیجیے. اس کے علاوہ مزید کہنا کہ نہیں چہرے پہ مار رہا تھا یہ کر رہا تھا, یہ چیز اگر ثابت ہوتی نا کسی اور روایت سے ہم اس کو مان لیتے ہیں, لیکن اس روایت سے بھیا یہ بات نہیں بننے والی. ٹھیک ہے. دوسرا جو آپ نے کہا کہ پتہ نہیں کس نے جو ہے کچھ لوگوں نے ہمارے مسلک کے کچھ علماء کا آپ نے حوالہ دیا کہ انہوں نے ایسا ترجمہ کر رکھا ہے. بھائی ایک اور کتاب ہے نا ہمارے مسلک کے ماننے والوں کی, جو سعودی عرب کے ایک عالم نے کتاب لکھی ہے, کیا مواقف المعارضہ کتاب لکھی ہے. اس کتاب کا جو ٹرانسلیٹ ہوا ہے اردو میں, اس میں تو وہی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس میں بھی صحیح بخاری کا اس روایت کا ترجمہ کیا گیا ہے. تو ہماری جماعت میں ایک حوالہ آپ ان لوگوں کا دے رہے ہیں, تو ایک حوالہ وہ بھی ہو جو ترجمہ کرنے والے تو باقاعدہ مدنی عالم ہے, انہوں نے بھی ترجمہ کیا ہے, وہ حاشیے میں لکھا ہوا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ بھی اس کتاب میں موجود ہے. اس کا اردو ترجمہ شاید پتہ نہیں نیٹ پہ ہے کہ نہیں, لیکن مکتبہ فہیم سے وہ کتاب چھپی ہوئی ہے, آپ وہاں سے بائی کر سکتے ہیں, خرید کے دیکھ لیجئے. مکتبہ الفہیم مئو سے وہ کتاب چھپی ہوئی ہے, وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. میرے پاس بھی ہوگی کتاب, کسی لائبریری میں پڑی ہوگی وہ, تو وہاں پہ بھی وہ چیز موجود ہے. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے علماء نے یہ کہا, بھائی وہ ہمارے علماء, ہم نے کب کہا کہ ہمارے علماء نے, میں نے کہہ دیا کہ دونوں باتیں ہیں, اور ہمارے علماء نے اگر کوئی بات کہہ دی ہے تو بھیا یہ تو آپ کے یہاں چل سکتا ہے. ہمارے یہاں ہم آپ کو حوالہ دے سکتے ہیں آپ کے علماء کا, لیکن آپ نہیں دے سکتے ہم کو, کیونکہ ہمارے یہاں اصل جو معیار ہے نا آپ, وہ اصل معیار دلیل ہے. اگر حدیث کے جو ہے دین کی بات ہوگی, احادیث ہے, کسی واقعے کی بات ہوگی, روایت کا ثبوت ہے, یہ اصل معیار ہے. اس لیے جو آپ ہمارے علماء کا حوالہ دے رہے ہیں, ہمارے علماء میں دونوں باتیں ہیں, تو آپ جو بات دلیل کے ساتھ ہے میچ کرے گی نا, جو بات جس بات کی تائید دلیل سے ہوگی ہم اس کو مانیں گے. دوسری بات جو ہے جنہوں نے کہا وہ اس کے ذمہ دار ہیں, ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. تیسری بات آپ نے کہا کہ یار وہ تیسری بات آپ نے کیا کہا کہ وہ صحیح بخاری کہ کون سے ترجمے میں جو ہے یہ بات لکھی ہوئی ہے. بھائی صحیح بخاری کا ترجمہ اردو میں ہوتا نا. نہیں سر, میں نے تیسری بات یہ کہا تھا آپ کو کہ ابن زیاد کے پاس مولا حسین علیہ السلام کا سر مبارک لایا گیا تھا, وہ کر کیا رہا تھا اس سر مبارک پر, یہ کہا تھا میں. اس کو میں چوتھے نمبر پہ لا رہا تھا, لیکن چلیے ٹھیک ہے, اس کو تیسرے نمبر پہ لے لیتا ہوں. آپ نے تیسری بات یہ کہی کہ آخر اس کا سر وہاں پہ کیوں لایا گیا, یعنی آخر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر وہاں پہ کیوں لایا گیا, یہ آپ کا جو ہے اعتراض ہے کہ ابن زیاد کے پاس کیوں لایا گیا. بھائی دیکھیے اس وقت جو افواہیں موجود تھی, ان افواہوں کے چلتے جس بدنصیب نے, جس بدبخت نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹا ہے, تو ہو سکتا ہے اس کے دماغ میں چل رہا ہو کہ چلو بھائی ابن زیاد کے پاس لے جاتے ہیں اور ہم کو انعام دے گا, ہو سکتا ہے انعام ملے, خوش ہوگا. ہو سکتا ہے ابن زیاد کو خوش کرنے کے لیے وہ چیز لے کے گیا ہو, لیکن تاریخی روایت بتاتی کہ کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں صحیح سند سے, میں اس کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں, اس لیے میں صحیح سند پہ اعتماد نہیں کرتا, لیکن ضعیف روایتوں میں کیا ہے, ضعیف روایتوں میں یہ کہ ابن زیاد کے پاس جو سر کاٹ کے لایا تھا, ابن زیاد نے اس کا سر کٹوا دیا, یعنی ان کی گردنیں اڑوا دی جن لوگوں نے سر کاٹا تھا. یہ ضعیف روایت میں, ہم نہیں کہتے وہ صحیح روایت میں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ایک بندہ ابن زیاد کو خوش کرنے کے چکر میں اس کے ذہن میں جو پروپیگنڈا ہوتا ہے نا, پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کرنے سے یہ خوش ہو جائے گا, تو ہو سکتا ہے پروپیگنڈا ہوا ہو, یہ کہا گیا ہو کہ ابن زیاد ایسا چاہتا ہے, تو اس کے لیے سر کاٹ کے ان کے پاس لے گیا ہو تاکہ کوئی انعام دیا جائے, لیکن انعام دینے کا ثبوت تو نہیں ہے. وہ کیا بول رہا تھا ضعیف روایتوں میں کیا ہے کہ مجھے انعام ملے گا, ہے بھی مینشن بھی ہے, کہا کہ آج میں تو سونے چاندی سے انعام بھر لوں گا, لیکن اس روایت میں کیا ہے کہ تو سر کاٹ دیا ابن زیاد نے کہ بدبخت تجھے پتا ہے اتنی عظیم ہستی کو تو نے سر کیوں کاٹا, تو اس نے جو ہے بہرحال تو ضعیف روایت میں. لیکن صحیح روایتوں میں یہ نہیں ہے کہ ابن زیاد نے یہ حکم دیا ہو. یہ ابن زیاد کو ہم بلیم کب کرتے, جب ابن زیاد نے یہ حکم دیا ہوتا نا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر کاٹو اور یہاں پہ لاؤ, اگر اس نے ایسا کیا ہوتا تو یقیناً یہ بہت بڑی بدبختی, بہت بڑی بدتمیزی, بہت بڑا ظلم ہوتا. اب اس کو مثال سے آپ کو سمجھنا نا, تو آپ دیکھیے کہ جنگ جمل میں طبقات ابن سعد کی صحیح روایت ہے, یزید والی کتاب آپ نے پڑھی تو پتہ نہیں کیسے اس کو آپ نے نہیں پڑھا, یہ چیز وہاں پہ ذکر کی ہوئی ہے کہ ابن جنگ جمل میں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جانتے ہیں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں ان کو جنت کی بشارت دی. اتنے عظیم صحابی, اتنے بڑے صحابی, تمام جنگوں میں شرکت کرنے والے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں, خلیفہ اول کے داماد بھی ہیں, اتنی بڑی فضیلت والے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا ظالموں نے ان کا سر کاٹا. تو جس بندے نے اس کا سر کاٹا تھا, ان کا سر کاٹ کے کہاں لے گیا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ لے گیا.
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ سر کاٹ کے لے گیا اور کہا کہ وہاں پہ لے گیا بتانے کے لیے، یعنی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا کہ تو نے تو جو ہے ایک بڑی ہستی کے ساتھ ظلم کیا ہے، ہاں تجھے تو وہ جہنم مبارک ہو، اس طرح کی بات انہوں نے کہی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو بدبخت تھا جس نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹا تھا، اتنی عظیم ہستی، اتنی بڑی ہستی کا سر کاٹا، اور کہاں لے کے گیا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو کیا یہ کوئی مان سکتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں کوئی دوش ہے؟ معاذ اللہ، اس میں ان کی کوئی غلطی ہے؟ معاذ اللہ، ہرگز نہیں۔ یقیناً وہاں بھی افواہیں پھیلائی گئی ہوں گی، ہو سکتا ہے اس بدنصیب کے دماغ میں یہ رہا ہو کہ علی رضی اللہ کے پاس لے جاؤں گا تو خوش ہوں گے، ہمیں شاباشی دیں گے، انعام دیں گے، اس طرح کی بات پھیلائی جاتی ہے، اس طرح کی بات مشہور کی جاتی ہے، جنگوں میں اس طرح کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ تو اس پروپیگنڈے کا شکار ہو کے اس نے سر کاٹا اور وہاں لے گیا ہوگا کہ وہ خوش ہوں گے، وہاں لے گیا ہوگا کہ وہ خوش ہوں گے، وہ ان کو اچھا لگے گا، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا نہیں لگا، ان کو برا لگا، انہوں نے اس کو بھگا دیا وہاں سے، اور وہ سر وہیں ان کے دروازے پہ رکھ کے وہ چلا گیا، یعنی وہیں دروازے پہ رکھ کے چلا گیا۔ تو کیا اس واقعے سے معاذ اللہ نعوذ باللہ ہم کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کام کرنے کا حکم علی رضی اللہ عنہ نے دیا تھا؟ بالکل نہیں۔ ہم کہتے ہیں اس میں علی رضی اللہ عنہ کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کا کوئی دوش نہیں ہے، ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو ایسے ہی یہاں پر اگر کسی نے حسین رضی اللہ عنہ کا سر کاٹ کے ابن زیاد کے پاس لایا ہے، ہم اتنی سی بات ہم اس بات کو بنیاد بنا کے ہمیں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ظلم ابن زیاد کی طرف سے ہوا؟ اگر اس کا آرڈر ہوتا کہ ایسا کرو، اس کا حکم ہوتا کہ ایسا کرو، تب تو ہم مان سکتے تھے کہ ہاں یہ بہت بڑا پاپ ہے۔ لیکن کسی دوسرے بدتمیز آدمی نے، کسی دوسرے ظالم نے، کسی دوسرے بدبخت نے یہ جو ہے ظالمانہ کام کیا اور ظالمانہ کام کر کے ان کے پاس لایا، ابن زیاد کے پاس لایا، تو محض اس بات پہ کہ سر کاٹ کے ان کے پاس ابن زیاد کے پاس لایا، اس کو بنیاد بنا کے ہم نہیں کہہ سکتے کہ کام ابن زیاد نے کروایا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کا جو چوتھی بات ہے، ایک منٹ رکیے، آپ کی جو چوتھی بات ہے کہ کہیں دکھاؤ بخاری کا ترجمے میں، آپ دکھا دو۔ بھائی بخاری کا ترجمہ اردو میں ہے نا، اصل یہ حوالے کی بات ہی نہیں ہوتی، یہ کوئی پروف کی دنیا میں یہ باتیں نہیں کہی جاتی ہیں کہ آپ کہاں دکھاؤ ترجمے میں۔ بھائی ترجمے سے بڑی کتاب کیا ہوتی ہے؟ بخاری کی شرح ہوتی ہے، بخاری کی شرح علامہ عینی نے کر رکھی ہے، انہوں نے یہ بات ذکر کر رکھی ہے۔ اس سے بڑی ترجمے سے بڑا اسٹیٹس اس کا، بھائی ترجمے سے بڑی بات ہے وہ، یعنی وہ بھی آپ کے عالم ہے، علامہ عینی، ہم بھی ان کو عالم مانتے ہیں، ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ علامہ عینی جو مطلب بڑے ہائی پروفائل عالم ہے، صحیح بخاری کی شرح کرنے والے، اور ابن حجر رحمہ اللہ کے ٹکر مقابلہ کرنے کی کوشش کی انہوں نے۔ ابن حجر کی شرح فتح الباری ہے نا، تو سمجھو ایک طرح سے اس کے جواب میں انہوں نے اپنی کتاب اپنی وہ شرح کی ہے۔ تو اتنے مطلب ہائی فائی شرح ہے آپ کی، ہے آپ کے عالم کی ہے، انہوں نے یہ بات لکھ رکھی ہے، پھر آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ترجمے بتاؤ۔ آپ یہ پوچھتے ہیں نا کہ کسی شارح حدیث نے یہ بات کہی، وہ بتا دو، یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے، اس کا جواب کے سامنے یہ ترجمہ کیا؟ بھائی ترجمہ کسی نے نہیں کیا تو اس کا مطلب تھوڑی کہ بخاری میں ہوا ہی نہیں۔ بھائی شارح بخاری تو کہہ رہا ہے، بخاری کی شرح کرنے والے تو بات کہہ رہے ہیں نا۔ تو یہ آپ کی چاروں باتوں کا جواب ہو گیا، اب آپ اپنی بات واپس رکھ سکتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی شکریہ۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو جب چنگاری لگتی نا تو دھماکہ بہت بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی اگر بخاری کا مترجم اس کا جو ترجمہ کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کتنا پھیلنے والا ہے ان ترجموں سے، یہ بات آپ نوٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اور ایک نے بلکہ خلیل نے بلکہ کثیر لوگوں نے یہی ترجمہ کیا ہے۔ تو اسی طرح سے جب چنگاری سے جب مجھے بولنے تو دینا، اچھا بول دیجیے، چلیے سنیں نا، دیکھیں میں آپ کی بات سن رہا تھا، میں بیچ میں بولا آپ کے، کوئی بات نہیں، تو دیکھیں جس طرح سے چنگاری لگنے کے بعد دھماکہ ہو رہا ہے تو اسی طرح سے اب اس پہ فتنہ پھیل رہا ہے، تو اب اس کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ دوسری بات، جو آپ نے جو حدیث پیش کی تھی، سنن نسائی کی پیش کی تھی نا، انہوں نے بخاری کا حوالہ دیا تھا، چیٹ میں کسی نے بتایا ہے، نمبر بھی ڈالا گیا ہے، اور یہاں پہ بخاری کا، اور وہ حدیث بخاری کے علاوہ اور جگہوں پر بھی ہے، میں نے دوسری جگہ کا اوپن کر دیا تھا اپنی طرف سے، لیکن بخاری کے علاوہ اور جگہوں پر بھی ہے۔ لیکن جہاں تک آپ کی پہلی بات کا سوال ہے کہ وہ ذمہ داری ہم پر ہے، تو کیسے ہم پر ہے؟ وہ مترجم پر ہے، جو ترجمہ کرتے ہیں ان پر ذمہ داری ہے۔ لیکن آپ عربک کو چھوڑ کر، یہ کیا ہے نا، زید بھائی ان کی بات ختم ہونے دیجیے، میں جواب دوں گا ان کو۔ جی بہتر، جی میرے خیال سے بات دہرانے والا مسئلہ ہو گیا ہے، بات دہرانے والی بات ہو گئی ہے، وہ بات کر دے تو بات ہی ختم کر دیں، کسی دوسرے کو لے لیں۔ جی شابان آپ ذرا تھوڑی دیر سائلنٹ رہ جائے تو اچھا لگے گا مجھے۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ لینگویج کہاں برا بولیں گے۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو آپ نے یہ کہا ہے کہ اس کی ذمہ داری ہمارے پر نہیں ہے،
ठीक है, बिल्कुल उसकी जिम्मेदारी आप पर है, क्योंकि वो आपके मसलक के लोग हैं। जिस तरह से आइम्मा बरेलवियत में मिलादुन नबी पर जो गैर शरई कामें होते हैं, तो वो हम पर आके देते, तो हम भी ये कहते हैं कि ठीक है, ये हमारे मसलक के नहीं है। अगर हमारे मसलक के होते तो हम बिल्कुल जाकर वहां पे रोकते टोकते, ठीक है, क्योंकि हमारे मसलक पर बात आ गई तो ये आपका कहना गलत हुआ। दूसरी बात ये है, ये गलत इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप मुकल्लिद हैं, आपके ऊपर तो जिम्मेदारी है, आप तकलीद करते हैं। हम लोग मुकल्लिद नहीं हैं। हम लोग जब उलमा इकराम में इख्तिलाफ होता है तो देखते हैं कि किसके पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ है, उनकी बात ले लेंगे। हाँ, तो यही तो बात समझनी है। आप क्या है ना कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, आपको समझना है कि सही चीज क्या है। सही चीज यही है ना कि हम जो उलमा इकराम के पास प्रूफ है उनकी बात ले लेंगे। उसूली बात नहीं हो रही ना ये जैद भाई, जैद भाई इस तरह से कैसे बात करते हैं? आप नहीं करें की बात करनी चाहिए। जैद भाई, आप उलमा पे आ गए। मेरे भाई क्या नाम आपका? सईद भाई, सुनिए, आप उलमा से के हवालों पे बात करेंगे तो मैं कैसे आपसे बात कर पाऊंगा? आप देखिए, मैं माजरत चाहूंगा आपसे, अगर आप दलीलों पे बात करेंगे ना तो आप बात कीजिए इस स्ट्रीम में, अगले स्ट्रीम में आइए, आपका वेलकम है। जब चाहे आप हमारे ऑफिस में आइए, बात कीजिए, मुझे अपनी बात कीजिए पूरे एहतराम के साथ, पूरी बात होगी। लेकिन भाई उलमा ये हवाले नहीं है, हम इस पे नहीं बात कर पाएंगे। आप बात कीजिए दलाइल पे आप बात करने के लिए तैयार है तो आप हमारे ऑफिस में आइए। यहाँ अगर टाइम नहीं है तो मेरी बात थोड़ी बात से हम बात करेंगे। लेकिन ये तो गलत, ठीक है जैद भाई का जवाब, ठीक है, मैं चाहता हूँ, ठीक है जैद भाई का जवाब देकर मैं जा रहा हूँ। मैं आपका ज्यादा वक्त भी ले लूंगा, इंशाल्लाह अगली स्ट्रीम में मैं आकर बात करूंगा, ठीक है।